لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. وجود نازنین ذی الجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر کرار اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اب کی پتہ نہیں کیا ہوا، یہ ہمارا پورا ہفتہ ہمیں مائک سے لڑنا پڑا، پورا ہفتہ۔ ابھی پٹنہ میں گئے، 2 مجلسیں کل دن کی تھی، دونوں مجلسوں میں مائک نے واویلا مچا دیا میری آواز کا۔ جب تک سامعین کو اچھی آواز سنائی نہ دے تو مجلس کی لذت نہیں ہوتی ہے۔ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ یہیں سے میں مجلس کا آغاز کروں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ہمارے مجلسیں ہماری برپا ہوتی ہیں اور ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مخالفین کے کانوں میں جاتی ہیں تو وہ بد دعا دینا شروع کرتے ہیں، اور جتنی بد دعا ہمیں دی جاتی سب مائک لے لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ہے یا نہیں ایسا؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر۔ اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ بڑے نحیف و کمزور و ضعیف آدمی ہیں، ایک مائک ہے جو سہارا بنتا ہے، ہماری آواز آپ حضرات کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، اگر یہ بھی سہارا نہ دے تو پھر بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ خیر ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں مطالب بہت زیادہ ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں بہت زیادہ مطالب ہیں۔ یقیناً قرآن کے ہر نقطے میں مطالب پوشیدہ ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں بے شمار بے پناہ مطالب پوشیدہ ہیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یقیناً یہ آیت انہی آیتوں میں سے ہے کہ جس میں بے شمار نکات پوشیدہ ہیں، بے شمار مواد ہیں۔ اچھا، اس مجلس میں ماشاءاللہ سے بعض افراد، میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں، بعض افراد بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں۔ میں تقریباً اپنی مجلسوں میں نے ان جملات کو دہرایا ہے، آپ حضرات کے سامنے وہ جملات دہراتا چلوں۔ وہ افراد جو مجلسوں میں دور سے آتے ہیں، نام حسین پہ دور سے آگے جمع ہوتے ہیں، اور وہ افراد جو نزدیک سے مجلسوں میں آتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ وہ افراد جو عزا خانے کے بغل میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں اور خوش نصیب ہیں، جیسے ہی مائک کی آواز سنتے ہیں فوراً عزا خانے میں آ جاتے ہیں، بلکہ یہاں مسئلہ برعکس ہے۔ وہ افراد جو مجلسوں میں دور سے آ رہے ہیں اور نزدیک آنے والوں کو اگر پتہ چل جائے دور سے آنے والوں کا ثواب کتنا ہے، تو نزدیک والے دعا کریں گے پروردگارہ کاش میرا بھی گھر دور ہوتا، میں بھی دور سے مجلسوں میں جاتا۔ اور یہ جو میں نے بات کہی تقریباً اس کا تعلق اسی آیہ کریمہ سے ہے۔ انشاءاللہ میری آواز سے آواز ملاتے چلیں، نتیجہ آپ کے حوالے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ اگر میں اپنے نوجوان بچوں کو دوستوں کو بتاتا چلوں، بڑا سادہ ترجمہ ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردے کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو یا جو کچھ تم نے انجام دیا وہ سارا کا سارا ہم لکھتے ہیں۔ اور پھر آخر کا جملہ ماشاءاللہ سے بچوں کو بھی یاد ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ لکھنؤ کی سماعتیں، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، خلاصہ میں اپنی منزل تک آپ حضرات کو لے کے جا رہا ہوں۔ ہم ہی ہیں جو مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت پہ بحث کرنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول کی طرف ہم غور و فکر کریں۔ کہتے ہیں مدینے میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، قبیلہ بنی سلمہ۔ میں نے جملے کہے تھے، بس اسی جملوں سے اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو دور سے مجلسوں میں آتے ہیں، اگر نزدیک والوں کو پتہ چل جائے کہ دور سے آنے کا کتنا ثواب ہے، تو نزدیک والے دعا کریں گے اے کاش ہمارا بھی گھر دور ہوتا اور دور سے مجلسوں میں جاتے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں مدینے میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، قبیلہ بنی سلمہ۔ یہ مسجد سے بہت دور زندگی بسر کرتے تھے، تازے مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ نے بھائی ان کے لیے ایک جگہ معین کر دی کہ تمہارے لیے یہ جگہ، یہاں پہ اپنی زندگی بسر کرو۔ پورا قبیلہ ایک جگہ پہ ٹک گیا۔ کہتے ہیں یہ بہت دور تھے، تو ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کے پاس افسوس کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ کاش ہمارا بھی گھر مسجد کے پاس ہوتا، ہم بھی ہر نماز آپ کے پیچھے ادا کرتے اور ٹائم سے پہنچ جاتے۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے ہر قدم کے عوض خدا کتنی نیکیاں لکھتا ہے، تو جتنے نزدیک رہنے والے ہیں یہ سارے دعا کرنے لگیں گے اے کاش ہمارا بھی گھر مسجد سے دور ہوتا۔ میں جملے دے رہا ہوں ان کے، اس کے بعد والے جملوں پہ خاص توجہ۔ کہتے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے، تو یہ نزدیک والے دعا کرنے لگتے کاش ہمارا بھی گھر
دور ہوتا. بس اتنا کہنا تھا. آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ یہی آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت کیا ہے؟ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم تمہارے قدموں کے آثرات کو لکھتے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ کاش ہمارا بھی گھر دور ہوتا, ہم بھی دور سے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے. اچھا یہ پورا مقدمہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر ہو چکا ہے. اب جملہ آپ اور میرے حوالے. ذرا غور کرے, اگر کوئی انسان مسجد کی طرف دور سے آئے تو خدا ہر قدم کے عوض 1000 نیکیاں لکھتا ہے. ذرا اس قدم کے بارے میں کیا کہیں گے جو قدم مسجدوں کو بچانے والے کی طرف بڑھے, جو قدم مسجدوں کی حفاظت کرنے والے کی طرف بڑھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک تو مائک بقول وسیع حسن صاحب کے سنگر کی طرح مائک میں منہ لگا کے پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا ہے. کہتے ہیں مائک تھوڑا پیچھے ہو. کہ بھائی خطیب ہے, کوئی سنگر تو ہے نہیں جو مائک منہ میں لگا کے پڑھیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیں ایک مائک نے کتنا گڑبڑ کر دیا. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. خیر مائک کی طرف توجہ نہ دیں, انشاءاللہ مجلس ہماری کامیاب ہوگی. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر. اچھا ان 3 صلواتوں میں اتنا ثواب دے دیا کہ زندگی پر شمار نہیں کر سکتے. ان 3 صلواتوں میں بڑی خوبصورت حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آل محمد پہ صلوات بھیجے اور 40,000 سال تک چپ بیٹھ جائے, منہ پہ بتی لگا لے, بالکل کچھ حرف نہ کہے, کچھ نہ بولے, کہ 4,000 یا 40,000 سال کے بعد پھر صلوات بھیجے تو ملائکہ کہتے ہیں اما ہم نے ابھی تو تمہاری پہلی صلوات کا ثواب نہیں لکھا, تم نے دوسری بھیج دی. ایک صلوات کا ثواب کتنا. ایک اور صلوات پڑھے محمد علی محمد کے ساتھ پر. خیر یہ پہلا جملہ جو میں نے کہا تھا جملہ آخری اس آیہ کریمہ کا ماشاءاللہ سے مشہور و معروف ہے, اور اتنا مشہور ہے کہ ہمارے بچوں کو حفظ ہے. جملہ کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا, ہر شے کو امام مبین میں سمیٹ دیا. اچھا یہ امام مبین کون ہے؟ میں یہی سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. امام مبین کون ہے؟ کہتے ہیں مسجد میں کچھ افراد رسول اللہ کے اغل بغل بیٹھے ہوئے تھے. سوال ہوا کہ یا رسول اللہ, جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ یہ امام مبین کون ہے؟ من ہوا امام المبین. یہ خدا جو امام مبین کی طرف اشارہ کر رہا ہے, آخر یہ امام مبین ہے کون؟ اب سب نے جو ہے اپنے اپنے سوالات کرنا شروع کیے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اہو القرآن, کیا یہ قرآن امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا لا, نہیں, قرآن امام مبین نہیں. کہ اہو التورات, کیا توریت امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں, توریت امام مبین نہیں. کہ انجیل امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں, انجیل بھی امام مبین نہیں. اب انہوں نے ساری کتابوں کے نام گنانا شروع کیے. وہ صحف جو موسیٰ پہ نازل ہوئے وہ سارے گنائے, وہ صحف جو ابراہیم پہ نازل ہوئے وہ سارے گنائے. اب جب یہ سارے گناتے رہے رسول اللہ فرماتے رہے نہیں نہیں نہیں. اچانک کیا دیکھا کہ مسجد سے ایک نورانی شخصیت مسجد میں وارد ہو رہی ہے. اب جیسے ہی رسول اللہ نے دیکھا عجب نہیں, جملہ فرمایا واللہ ھذا هو الامام المبین, کہ خدا کی قسم یہ امام مبین علی ابن ابی طالب ہے, کہ یہ امام مبین ہے جس کا ذکر قرآن میں, کہ یہ امام مبین ہے جس کا ذکر قرآن میں خداوند متعال کر رہا ہے, کہ یہ امام مبین ہے. یہ وہ امام مبین ہے کہ جس کے پاس خداوند متعال نے ہر شے کو سمیٹ دیا ہے. ہر شے امام مبین کے پاس ہے. دنیا کی کسی شے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو امام مبین کے دروازے پہ آئے.
یہی وجہ ہے آپ جو جملے سنتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، عجیب و غریب جملے، مولا کا ایک سب سے بڑا معجزہ یہ جملہ ہے۔ آخر کسی میں مجال ہے، کسی میں دم ہے جو کسی ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ سکے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اچھا ایک جملہ اور بڑا خوبصورت امیر المومنین سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین مسجد میں بارہا آیا کرتے تھے اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد وہ اوما الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے اور پیٹتے تھے اور فرماتے تھے انہا ہنا لعلما جما، اے کوفے والوں تم کہاں علم تلاش کر رہے ہو، ادھر آؤ، علی کے سینے میں ڈھیر سارا علم ہے، ڈھیر سارا علم ہے۔ لیکن افسوس علی کے علم کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں معاشرہ سب سے پست اور حقیر وہ ہے کہ جہاں بتانے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور سننے والوں کی تعداد کم ہو۔ یہ سب سے بدترین معاشرہ، جہاں بتانے والے زیادہ ہوں اور سننے والے کم ہوں۔ علی جیسا بتانے والا ہو، پوچھا کیا جا رہا ہے سر میں بال کتنے ہیں، انڈے کون جانور دیتے ہیں، بچے کون جانور دیتے ہیں، یہ علی سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ۔ مائک جو کچھ میری ذاتی آواز تھی وہ بھی ماشاءاللہ سے یہ صاحب لیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ۔ جہاں علی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو، وہاں سوال کیا جا رہا ہے مولا سر میں بال کتنے، یہ علی کے سامنے سوال کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ علماء فرماتے ہیں اما علی جب سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اگر تمہیں پوچھنا ہے تو آسمانوں کے راستے پوچھو، یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ اچھا یہ جو پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہمارے سر میں بال کتنے، مولا نے فرمایا جب سلونی کا دعویٰ کیا تو یہ صاحب جو کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا میرے سر میں بال کتنے ہیں، تو روایتوں کے جملے مولا متقیان نے فرمایا کہ یہ سوال جو تم کر رہے ہو اس سوال کے بارے میں بھی رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا، کہتا جب تم سلونی کا دعویٰ کرو گے تو ایک بے وقوف کھڑے ہو کے یہ سوال کرے گا کہ یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ سوال تم کرو گے۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا کہ تمہارے سر میں بال کتنے ہیں تو میرے دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھئی کیسے تصدیق کرو گے میرے دعوے کو؟ میں نے کہہ دیا مثال کے طور پہ آپ کے سر میں 1 کروڑ بال ہیں، یا تو آپ نے خود گنے ہو یا آپ کا یقین علی پہ ہو، ہے یا نہیں؟ اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں بتاؤں گا تمہارے سر میں بال کتنے، اتنا ضرور بتاؤں گا تمہارے ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، کہ ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا، کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ امیر المؤمنین یہ جملے عجیب و غریب ہیں، یقین جانیں امیر المؤمنین کے پاس تمام علوم الہی ہیں، جملہ بہت سخت ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ ایک جملہ انہا ہنا لعلما جما، بعض روایتوں میں ہے کہ جب امیر المؤمنین یہ جملہ فرماتے تھے تو چہرہ اداس ہوتا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہاں بہت ڈھیر سارا علم بتانا چاہتے تو تم لوگ کیوں نہیں پوچھتے، کیوں نہیں سوال کرتے؟ کہتے جناب عمار مولا متقیان کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک چوٹیوں کا بہت بڑا پہاڑ نظر آیا، جناب عمار نے چوٹیوں کے پہاڑ کو دیکھا۔ دیکھیں علی کے علم کی وسعت بتا رہا ہوں، حالانکہ وسعت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کہ عمار نے جیسے وہ چوٹیوں کا پہاڑ دیکھا، عجب نہیں جناب عمار نے جملہ فرمایا سبحان الذی من یعلم عدد هذا النمل، کہ تسبیح ہے اس ذات کے لیے جو چوٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ اب جیسے ہی مولا متقیان نے یہ جملہ سنا عمار سے، ایک صلوات پڑھے محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ کہتے ہیں جناب عمار سے جیسے یہ جملہ سنا، جملہ کیا تھا؟ جب عمار نے چوٹیوں کا پہاڑ دیکھا، چوٹیوں کے بہت لمبا چوڑا لشکر دیکھا تو خدا کی تعریف کرنا شروع کی۔ کیسی تعریف خدا کی؟ کہ سبحان الذی من یعلم عدد هذا النمل، تسبیح ہے اس ذات کے لیے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات
جو چوٹیوں کی تعداد جانتی ہے. بس اتنا سننا تھا. مولا متقیان نے فرمایا عمار یہ کیسی خدا کی تعریفیں ہیں؟ یہ تعریف تو نہیں ہوتی. کہ پھر مولا کیسے تعریف کرے؟ کہ اگر خدا کی تعریف کرنی ہو تو کہو سبحان الذی من خلق هذا النمل، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے چونٹیوں کو پیدا کیا. اب بس جیسے یہ سننا تھا، عجب نہیں عمار نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ کیا مولا آپ جانتے ہیں چونٹیوں کی تعداد کیا ہے؟ کہ آپ جانتے؟ بس اتنا سننا تھا. جناب امیر مومنین نے فرمایا عمار سنو، میں نہ صرف یہ کہ چونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں بلکہ میں جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے. کہ میں جانتا ہوں میں امیر متقین. پھر فرمایا اولست قرأت سورۃ یاسین، کیا تم نے سورہ یاسین نہیں پڑھا؟ کہ سورہ یاسین میں خدا فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں سمیٹ دیا. ہر شے امام مبین میں موجود ہے. نام علی خود ایک معجزہ ہے. نام علی خود ایک معجزہ ہے. اگر کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو علی کے دروازے پہ آئیں، ہر شے آپ کو علی کے دروازے سے ملے گی. یہی عمار کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، عمار کے حوالے سے ملتا ہے کہ عمار جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ان کے گھر میں فاقہ اور تنگ دستی اور قرض ان کے سر پہ بہت زیادہ لد گیا، تو یہ دوڑتے ہوئے مولا متقیان کے دروازے پہ اور آنے کے بعد فرمایا کہ مولا قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. جب جناب عمار کے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا تو یہ پریشان مولا کے دروازے پہ آئے. آنے کے بعد مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، قرض سر پہ بہت زیادہ ہو گیا، بھوک و پیاس کی شدت ہے، مولا کریں تو کیا کریں؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا عمار ذرا زمین پہ جھکو. عمار جھکے کہ یہ جو پتھر تمہیں نظر آ رہی ہے پتھر اٹھا لو. میں نے کہا نا علی کے نام میں معجزہ کہ پتھر اٹھا لو. اب جناب عمار زمین پہ جھکے پتھر اٹھایا کہ اس پہ میرا نام لو. اب جب عمار نے علی کا نام لیا، روایت کے جملے ہیں کہ وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. اب جب وہ پتھر سونے میں تبدیل ہوا، اب جناب عمار امیر المومنین کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا علی ہمیں اتنے سونے کی تو ضرورت نہیں تھی، ہمیں مختصر سونے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں اصحاب امیر المومنین ہیں. میں یہ واقعہ جب پڑھتا ہوں تو ایک جملہ خود بخود میرے ذہن میں آتا ہے، اگر ہم ایسے جگہ پہ ہوتے اور علی فرماتے کہ ہمارے گھر سے یہ پتھر اٹھا لو تو ابا قبا امامہ سب پھیلا دیتے اور جتنے پتھر تھے سب اٹھا لیتے، سارے کے سارے پتھر اٹھا لیتے. کہ عمار نے جب پتھر اٹھایا تو وہ سونے میں تبدیل. کہ یا علی ہمیں اتنے سونے کی ضرورت نہیں. بس اتنا سننا تھا. مولا متقیان نے فرمایا عمار میرا نام لے کے پتھر پہ ہاتھ رکھو، جتنا ضرورت ہے اتنے کو روک لو اور جتنے کی ضرورت نہیں اسے زمین پہ گرا دو. اب عمار نے نام علی لیا، پتھر پہ ہاتھ رکھا، جتنا ضرورت تھا اتنا سونا باقی رہا، جو زمین پہ گرا وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا. عمار آگے بڑھے. جب عمار آگے بڑھے امیر المؤمنین نے عمار کی طرف خطاب کیا کہ یا ضعیف الیقین، اے کمزور یقین والے، تجھے نہیں پتہ داؤد میرا نام لے لے کے سونا پگھلایا کرتے تھے. کہ داؤد میرا نام لے لے کے لوہا پگھلایا کرتے تھے. تم پتھر پہ جب میں کہہ رہا ہوں ہاتھ رکھو تو تم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد. تو خلاصہ علوم آل محمد عجیب و غریب ہیں. اگر آپ کو علوم کی ضرورت ہے تو آپ آل محمد کے دروازے پہ آئیں. آل محمد کے دروازے کے سوا آپ کو علم کہیں نظر نہیں آئے گا. نہ صرف علم، اگر آپ ہدایت پانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آل محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا. آج فی الحال پوری دنیا میں تھوڑا سا آہستہ پڑھوں گا کیونکہ میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی مائک کی وجہ سے. مائک کافی زیادہ آواز کھینچ رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ.
میں ممبر پہ تقریباً جو افراد مجھے سنتے ہیں، میں نے سالوں سے ممبر پہ بیٹھ کے پانی نہیں پیا، کل پٹنہ میں پیا اور آج پیوں گا۔ ایک سال بات پڑے محمد تو خلاصہ آپ کو جو کچھ چاہیے آپ امیر المومنین کے دروازے پہ آئیں۔ ہدایت اگر آپ کو چاہیے تو علی کے دروازے پہ آئیں، علی کے دروازے کے سوا ہدایت کہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ فی الحال دور حاضر میں جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ایک نیا بوال، ایک نیا طوفان بدتمیزی شروع ہوا ہے کہ بھائی اذانوں سے علی ولی اللہ کو ہٹایا جائے۔ یہ ایک نیا پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف، حالانکہ انہیں بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جس مسئلے میں آپ مخالفت کریں گے اس مسئلے کو ہم اتنا عروج دے دیں گے کہ تمہاری آئندہ آنے والی 7 پشتیں بھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس کی حقیقت پہ ایک بہترین خوبصورت جملات امام سجاد علیہ السلام کے موجود ہیں۔ یہی جب یزید نے ان عزاداریوں کے خلاف پروپیگنڈے بنانے شروع کیے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک روایت میں کسی صاحب نے جب سوال کیا تو بعض روایتوں میں ملتا ہے یہ خطبے کا جملہ ہے یا پھر کسی مکتوب کا جملہ ہے یا کسی سے بات چیت کے درمیان کا یہ جملہ ہے چوتھے امام کا۔ چوتھے امام نے بڑے خوبصورت جملے فرمائے کہ سنو، لا یدرس اثرو، یہ جو تم چاہ رہے ہو کہ امام حسین کو مٹا دیا جائے، امام حسین کے اثر کو مٹا دیا جائے، تو حضرت نے جملے فرمایا لا یدرس اثرو ولا يعفو رسمه على کرور الليالي والایام، کہ تم حسین کو مٹانا چاہ رہے ہو، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، جتنی زیادہ آپ مخالفت کریں گے جس مسئلے کی، اس مسئلے کو ہم اتنا عروج دے دیں گے کہ تمہاری آئندہ آنے والی 7 پشتیں بھی اسے سرد نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال میں امام سجاد کے ان جملات سے دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على کرور الليالي والایام، کہ یہ جو تم حسین کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہو، لا یدرس اثر، حسین کا اثر مٹ نہیں سکتا، ولا یعفو رسم، یہ جو رسم و رواج ہیں یہ رسم و رواج مٹ نہیں سکتے۔ کب تک؟ الی کرور اللیالی والایام، جب تک یہ سورج و چاند زندہ ہیں، جب تک یہ سورج و چاند موجود ہیں۔ اب اگر کسی کو حسین کا ذکر مٹانا ہے تو پہلے آئے سورج و چاند کو مٹائے، پھر حسین کا ذکر مٹے گا۔ پھر یہاں سے اچھا ماشاءاللہ سے ادبی حضرات تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں، شعراء تشریف فرمائیں۔ ایک بہترین خوبصورت اسی حدیث کا جملہ جو فی الحال اس دور میں بہت زیادہ تدخر ہے، بہت زیادہ اس جملے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کاش میرا ساتھ یہ مائک بھی دے دیتا، جس طرح سے آپ ساتھ دے رہے ہیں تو مجلس کا الگ ہی نظارہ ہوتا۔ خیر، مجلس انشاءاللہ مولا کے ہاتھوں میں، مولا قبول فرمائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اثر مٹ نہیں سکتا، یہ رسم و رواج مٹ نہیں سکتے جب تک یہ سورج و چاند باقی ہے۔ پھر حضرت نے جملہ فرمایا کہ سنو، وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ۔ طلاب بھی تشریف فرمائے، علماء بھی تشریف فرمائے۔ لَيَجْتَهِدَنَّ، نون تاکید ثقیلہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ جب یہ نون تاکید ثقیلہ کسی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو معنی دیتا ہے استمرار کا، ہمیشہ۔ اب میں جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے حوالے۔ حضرت نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ یزید امام حسین کے ذکر کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا یہ بنی امیہ بنی عباس حسین کا ذکر ختم کرنے کی کوششیں کر رہے کہ نہیں آقا جان ایسا نہیں ہے۔ لَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ، کہ ضلالت کے فرقے اور کفر کے امام ہر دور میں نے کہا نا استمرار، کہ کوششیں کریں گے ہر دور میں حسین کے ذکر کو مٹانے کی، ہر دور میں یہ استمرار ہے۔ وَلَيَجْتَهِدَنَّ، ہر دور میں مٹانے کی کوششیں کریں گے، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ اب یہ جملہ جو مورد بحث ہے، حضرت نے فرمایا
فلا یزداد اثرہ الا ظہورا وامرہ الا علوا، کہ جتنا زیادہ یہ عزاداریوں کو ٹارگٹ کریں گے، جتنا زیادہ نام حسین کو ٹارگٹ کریں گے، جتنا زیادہ مٹانے کی کوشش کریں گی، تو ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فلا یزداد اثرہ الا ظہورا وامرہ الا علوا، جتنا یہ نام حسین کو مٹانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ نام حسین ظہور پیدا کرے گا، عروج پیدا کرے گا، جتنا زیادہ۔ اب وہ جملہ یاد آیا کہ جتنی تم مخالفت کرو گے وہ مسئلہ اتنا ہی زیادہ عروج پیدا کرے گا۔ اما تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی اذان سے، اچھا ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ اذان سے علی ولی اللہ کو ہٹایا جائے، اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ جملہ جو آخر گیا نا، یہ جملہ بڑا حساس ہے، اور جو کچھ جھگڑا ہے اس جملے پہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھیا آپ علی ولی اللہ کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں، تو عجب نہیں، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو شیعہ اپنی اذان میں تبرہ کرتے ہیں، اما ہم تو تبرے کے نام سے دور رہنے والے لوگ، اور کہتے ہیں شیعہ تبرہ کرتے ہیں کہ اذان میں تبرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اذان میں کیسا تبرہ، کہ دیکھو یہ جو کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فصل، کہ یہ اذان میں تبرہ ہے۔ عجب نہیں، ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے تو مشرکین مکہ جل کے راکھ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو بت چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ جملے پہنچا رہا ہوں، جب کہتے تھے لا الہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اب جو مشرکین و کفار نے اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کے رکھے تھے، ان کا تو فاتحہ پڑھ دیا گیا، ان کا تو کام ختم ہو گیا۔ بھائی ایک طرف سے جو ہے براعت ہو گئی اور ایک طرف سے ولایت ہو گئی، اب ان کا کام ختم ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے وہ افراد کے جنہوں نے بت بنا کے رکھے رسول اللہ کے بعد، ظاہر سی بات ہے جب وہ خلیفتہ بلا فصل سنتے ہیں تو ان کی آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے بھائی مسئلہ۔ اور یہ دیکھیں بعض چیزوں میں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ یقیناً، بعض نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ کوئی جزئی اشیاء میں سے نہیں ہے، کوئی جزئی شے نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا ہم نے ہٹا دیا، تمہاری ایسی کی تیسی تو کیسے ہٹا دیں گے، یہ مسئلہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے۔ اصلاً وہ کہنے لگے بھیا وہ علی ولی اللہ اذان سے ہٹا دیا جب، میں نے کہا ٹھیک ہے اذان سے تو ہٹوا لو گے، جب قبر میں جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ قبر میں بھی علی ملیں گے، حشر میں بھی علی ملیں گے، صراط پہ بھی علی ملیں گے، ہر جگہ علی ملیں گے، وہاں کیا کرو گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں حینما اسری بی الی السماء، کہ جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، فما رأیت موضعا الا وکان مکتوبا فیہ علی، کہ جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تو میں نے کوئی بھی ایسا مقام نہیں دیکھا جہاں علی نہ لکھا ہو۔ بھئی کہاں کہاں سے علی کو ہٹائیں گے، کہاں کہاں سے علی کو ہٹائیں گے؟ بھئی قرآن کی آیتیں دیکھیں، وقفوہم انہم مسئولون، صراط پہ پہنچو گے آواز آئے گی انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ علامہ حلی فرماتے ہیں صاحب کتاب نہج الحق، میں اب تھوڑی سی یہاں پہ کیونکہ آہستہ ہی پڑھنا ہے تو تھوڑی سی علمی بحث کرتا چلو، شاید لذت آیا آپ لوگوں کو۔ علامہ حلی نے کتاب لکھی نہج الحق، کیونکہ اب میں ختامت والے انداز سے دوسرے انداز پہ آ رہا ہوں، یقین جانے میرا حال میں جانتا ہوں۔ کتاب نہج الحق، علامہ حلی نے تحریر فرمایا اسی آیت کے ذیل میں، روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیے جائیں گے۔ بھائی کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ روایت کوٹ کی چھٹے امام سے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے گا عن ولایت علی بن ابی طالب۔ اچھا یہاں پہ میں نے کیا پڑھا؟ ولایت، ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت، ٹھیک ہے؟ زیر اور زبر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ولایت کہتے ہیں امور میں تصرفات کو، ولی الامر یعنی تمہارے امور میں تصرف رکھے، ولایت کا معنی ہے۔ ولایت کہتے ہیں محبت کو،
یہ آیت وقفوہم انہم مسئولون، حضرت نے یہاں فرمایا، شاید یہ دیکھیں ولایت و ولایت کا فرق، حالانکہ علامہ حلی نے وہ زیر و زبر کے ساتھ لکھ دیا، لیکن ممکن ہے راوی نے ولایت ہی سنا ہو، اس میں بھی اختلاف ہے۔ خیر، ولایت بھی اگر مانیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں روکو، ان سے علی کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ روایت۔ اور علامہ حلی نے اپنی کتاب نہج الحق میں جب اسے کوٹ کیا تو باقاعدہ برادران اہل تسنن کی مختلف کتابوں کے حوالے بھی وہاں پیش کیے۔ پھر ان کے جواب میں ایک کتاب لکھی گئی کہ جس کے مصنف ہیں فضل ابن روزبہان، بڑا مشہور نام ہے، کاش آپ لوگ ان کے قصات و واقعات سے واقف ہوتے تو سب کے چہروں میں مسکراہٹ ہوتی۔ خیر، فضل ابن روزبہان نے ان کے رد میں کتاب لکھی ابطال نہج الباطل، کتاب کا پہلے نام کیا تھا؟ نہج الحق، انہوں نے کیا کہا؟ نہج الباطل کا مزید ابطال، اور پھر ماشاءاللہ سے یہاں سے مسکراہٹ بعض لوگوں کے چہرے پہ آ گئی، کیونکہ پھر ان کے جواب میں کتاب لکھی قاضی نور اللہ شوشتری نے، احقاق الحق۔ خیر، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ اچھا، انہوں نے جب اس آیت پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ پہلے تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ بھیا یہ حدیث ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، جب بغض علی انسان کے دل میں بھر جائے تو سامنے کی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ باقاعدہ ینابیع المودہ وغیرہ میں جائیں قندوزی صاحب کی تو 6-7 روایتیں اس آیت کے نیچے لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہی بغض اہل بیت جب مانع ہوتا ہے تو یہ بھی کہ بعض اوقات انسان کہہ دیتا سورج نکلا ہی نہیں ہے بغض اہل بیت میں۔ خلاصہ تو انہوں نے جب نہج الحق کا رد لکھا تو اس رد میں انہوں نے بیان کیا کہ بھائی یہاں پہ جو وقفوہم انہم مسئولون، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کو ہٹا دوں کیا؟ اس کو ہٹا دوں؟ رکھو۔ نہیں، موبائل کچھ نہیں، موبائل۔ اچھا، میں موضوع یقین جانے موضوع یہ نہیں لے کے آیا تھا، ابھی میں نیچے لکھ رہا تھا، بعض لوگوں نے دیکھی کون سی آیتیں تھی، میں جو موضوع لے کے آیا تھا وہ موضوع ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے، نیا موضوع چلتا چلا جائے۔ خیر، اس کا بات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ خیر کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی نہج الحق، نہج الحق کا فضل ابن روزبہان نے رد لکھا۔ اچھا، اس رد میں انہوں نے باقاعدہ بیان کیا کہ بھیا یہاں پہ جو ہے وقفوہم انہم مسئولون، کہ یہاں پہ یہ شیعوں کی من گھڑت باتیں ہیں کہ یہاں روکا جائے گا پولیس صراط پہ اور کہا جائے گا کہ علی کی محبت کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، بتاؤ تم علی والے ہو یا علی سے دشمنی رکھتے ہو؟ علی والے ہو تو تمہارا راستہ جنت، اور اگر علی کے دشمن ہو جو ہے وہ تمہارا راستہ جہنم کے۔ یہ ساری کی ساری فالتو باتیں، اور ہماری کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں۔ ایک تو یہ جواب دیا، دوسرا انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم مان لیں کہ یہاں علی کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس سے امامت کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ کیونکہ نہج الحق کتاب لکھنے کا مقصد امامت کے اوپر، یہ بات میں بتاتا چلوں۔ نہج الحق کی شروعات میں علامہ حلی نے، ہم اور آپ کہتے ہیں قبلہ مولا کی ولایت پہ کوئی ایک آیت پیش کریں، علامہ حلی نے 74 آیتیں لکھی ہیں علی کی ولایت پہ، 74 آیتیں۔ ایک عالم دین نے ہمارے کتاب لکھی نجف اشرف کی، کتاب کا نام ہے لما ولم، اس طریقے سے کیوں علی کا نام قرآن میں نہیں ہے، کیوں علی کا نام قرآن میں نہیں۔ اس کے جواب میں شیعہ نے، وہ بھی شیعہ تھے، دوسرے عالم دین نے کتاب لکھی کہ جگہ جگہ علی کا نام موجود ہے، کہ جگہ جگہ علی کا نام موجود ہے۔ ہمارے بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے 400 یا 500 سے زیادہ آیتیں سیدھی علی کے بارے میں موجود ہیں، سیدھی علی کے بارے میں موجود ہیں۔ اچھا، نام لینے سے مراد کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اسے نام نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ میں مجلس سے نیچے اتروں اور کوئی صاحب کہیں کہ وہ صاحب جو ممبر پہ بیٹھے تھے وہ ہمارے دوست ہیں، نام لیا گیا، لیکن میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا فی الحال، سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی،
نام نہیں لیا گیا، لیکن علی کے سوا کوئی نہیں ہے، علی کے سوا کوئی نہیں. وہ جو بستر رسالت پہ لیٹا، نام نہیں ہے، لیکن علی کے سوا کوئی نہیں ہے، دعویٰ ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا علی کا نام موجود ہے، یہی نکلتا نا مطلب، سیدھا سیدھا. خلاصہ فضل ابن روزبہان نے یہاں پہ باقاعدہ جملے لکھے اور کہے کہ بھیا اس سے علی کی ولایت تو نہیں ثابت ہوتی، تم نے کہہ دیا کہ انہیں روکو اور ان سے علی کی ولایت کے بارے میں، علی کی محبت کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے. تو یہ کہنے لگے بھائی انبیاء کے بہت سارے وصی ہوا کرتے تھے، جناب موسیٰ کے وصی، ابراہیم کے وصی اور یونس کے وصی، عیسیٰ کے وصی، سب کے حواری اور نبی فلاں فلاں فلاں، ان سب کی محبت واجب ہے، ان سب سے محبت رکھنا ضروری ہے، اسی طرح علی سے بھی محبت رکھنا ضروری ہے. پھر یہاں سے امامت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اچھا، نور اللہ شوشتری صاحب کا جملہ بڑا خوبصورت یہاں پہ لگا، کاش خطابتی انداز میں اس سجا سوار کے بیان کیا جاتا تو اس پہ مجمع ہمارا کھڑا ہو جاتا، لیکن فی الحال وہ ماحول نہیں ہے. کہنے لگے نور اللہ شوشتری صاحب کہ فضل ابن روزبہان نے کہا کہ اس سے علی کی ولایت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ ایک جملہ یہ، دوسرا جملہ کہ بھائی دوسرے بھی انبیاء تھے، انبیاء کے اوصیاء سے پیار و محبت ضروری تھا. تو اس کے جواب میں بڑے کہتے ہیں نا کاؤنٹر اٹیک، بڑا اچھا لفظ کہا قاضی صاحب نے کہا بے شک اوصیاء کی محبت واجب ہے، لیکن پورے اوصیاء کی فہرست میں کوئی بھی وصی ایسا نہیں ہے کہ جس کی محبت کے بارے میں پولیس صراط پہ سوال کیا جائے، کہ یہ امتیاز ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ ولایت اہل بیت نعمت ہے، نعمت، اور قرآن میں جگہ جگہ اس نعمت کے حوالے سے تذکرہ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعیم کیا ہے، نعمت کیا ہے؟ صاحب کتاب سفینۃ البحار شیخ عباس قمی، جن کی کتاب مفاتیح الجنان ہر گھر میں ماشاءاللہ سے رکھی ہوئی ہے، انہوں نے کتاب لکھی سفینۃ البحار. پھر آیت اللہ نمازی نے اس کتاب کو مستدرک میں تبدیل کیا، مستدرک سفینۃ البحار. خلاصہ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں بھی موجود ہے، بحار الانوار میں بھی موجود ہے. شیخ عباس قمی اس روایت کو لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے. آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہتے ہیں اس دن نعمت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. بھائی نعمت کے حوالے سے سوال ہوں گے، یہ نعمتیں ہیں کون؟ کہتے ہیں ایک صاحب، دیکھیں بھائی روایت بیان کر رہا ہوں، کسی خطیب کی خطابت یا ذاکر کے الفاظ نہیں ہیں. مولا کی خدمت میں ایک صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے مولا یہ نعمت کیا ہے، نعیم کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ فقہا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا یہ بھی ایک علمی نکتہ بیان کرتا چلوں، بعض اوقات ہماری روایتوں میں فقہا کی مذمت ہوئی ہے، فقہا کی مذمت ہوئی ہے. تو جب بھی فقہا کی مذمت والی حدیثوں کو دیکھیں تو خدا نہ کرے کہ آپ کا ذہن ہمارے فقہا کی طرف چلا جائے. نہیں، فقہا وہ جو اس دور میں کچھ تھے ان کی مذمت ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا مولوی، ملا لفظ بڑا اچھا ہے، یقین جانیں نجف میں جب کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا استاد ہوتا ہے، قبلہ تشریف فرما، تو کہتے ہیں کہ ملا آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے. لیکن ہندوستان میں آتے آتے یہ ملا بہت برا بن گیا، سمجھے؟ یہ لفظ بہت اچھا ہے. تو اسی طریقے سے فقہا جب کہا جاتا تھا اس دور میں تو انہیں کہا جاتا تھا جنہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں اپنی دکان کھولی تھی، ان کی مذمت میں. خلاصہ حضرت نے فرمایا تمہارے فقہا کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے فلاں امام جو امام صادق کے دور میں تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کس نعمت کے حوالے سے سوال کرے گا تو انہوں نے جواب دیا ان اللہ تبارک و تعالی لَيَسْأَلُ عَنْ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَطَعَامِ اللَّذِيذِ. ان سے جب سوال کیا گیا کہ بھیا خدا نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گی، نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ تو امام صاحب نے، وہ والے امام صاحب نے، تو انہوں نے جواب دیا کہ روز قیامت خدا اپنے بندوں سے بہترین کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، بہترین پانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور لمبی لمبی نیندوں کے بارے میں سوال کرے گا. بتاؤ تم کتنے گھنٹے سوئے؟ یہ دیکھیں، وہ دیکھیں جب دکانیں اہل بیت کے مقابلے میں کھلتی ہیں تو ان دکانوں کا حال یہ ہوتا ہے.
سمجھے کہ خدا سوال کرے گا. امام نے جب جواب سنا تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ جواب ملا کہ ہاں. حضرت نے فرمایا کہ عجب کہ ان الامتنان بالانعام قبیح عند المخلوق فکیف یضاف الی الخالق، کہ نعمتوں کو گنوانا مخلوقین کے نزدیک برا شمار کیا جاتا ہے، کیسے خدا کے نزدیک برا نہیں ہے. اما آپ ہمیں گھر پہ بلائیں اور بلانے کے بعد کھانا مرغا مسلم کھلائیں اور کھلانے کے بعد کہیں ذرا بتائیں کہ ہمارا مرغا کیسا تھا، کیسی لگی ہماری مرغے کی یہ ڈش، کیسی لگی. یہ توہین ہے مہمان کی کہ خدا تم سے یہ مرغ مسلم کے بارے میں سوال کرے. کہ پھر مولا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نعمت کیا ہے؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ النعمہ ہی ولایت علی بن ابی طالب، کہ یہ نعمت ہم اہل بیت ہیں. اچھا اس پہ ایک فلسفی گفتگو کرتا چلو، بس میں فلسفی گفتگو پہ بحث تمام کروں، ایک اجازت ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. شاید اچھا شاید ہمارے بعض جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے نئی بات ہو. نعمت کہتے کسے ہیں؟ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کا اگر ایک مفہومی ترجمہ کیا جائے تو نعمت کہتے ہیں کہ جس میں درد نہ ہو، جس میں لذت ہی لذت ہو. میں ان کا جواب دے رہا ہوں وہ افراد کے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ بہترین کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کرے گا اور لمبی لمبی نیندوں کے بارے میں سوال کرے گا. ٹھیک ہے، ان کے جواب میں نعمت کہتے کسے؟ نعمت کہتے ہیں جس میں درد نہ ہو، جس میں لذت ہی لذت ہو. اگر کھانا نعمت ہے، بھوک کیا ہے؟ بھوک ایک درد ہے معدے کا، ہے یا نہیں؟ بھوک ایک معدے کا درد ہے. بہترین کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، میرا معدہ صرف 2 روٹیاں چاہ رہا ہے، میں نے 2 روٹیاں کھائیں، دنیا کی بہترین ڈش لے آ کے رکھ دیں، پھر میں نہیں کھاؤں گا. بھر گیا. جب پیٹ بھر گیا پھر نعمت کیسی؟ بھائی نعمت میں تو استمرار ہے. بھائی جنت کے حوالے سے پڑھتے ہیں نا، سنا ہے نا کہ جنت میں دائم کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، پیٹ نہیں بھرے گا، ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں روایت ہے، کہتے ہیں 70,000 کمرے ہوں گے اور 70,000 کمروں میں 70,000 بیڑیں ہوں گی اور ہر کمرے میں ایک ایک حور ہوگی. اور جنتی ایک کمرے سے نکلیں گے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں، استمرار ہے یا نہیں؟ ہمیشہ. نعمت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی لذت کم نہ ہو. اگر لذت کم ہو گئی نعمت ہی نہیں. بھائی کھانے کے لیے 2 روٹیوں تک آپ کی لذت ہے، 2 روٹیوں کے بعد لذت ختم، تو پھر یہ نعمت نہیں. پھر نعمت کہتے کسے؟ نعمت اسے کہتے ہیں جس میں لذت کا استمرار ہو، ہمیشہ لذت ملتی رہے. امام نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہماری ولایت، ہماری محبت. یہی وجہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں علی علی کرتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں علی علی کرتے ہیں، اور زندگی کا صرف 1 سال بھی باقی ہو تو اس 1 سال میں ہم علی علی کرتے رہتے ہیں اور ہمارا دل نہیں بھرتا. یہ لذت ہے، یہ اصل نعمت ہے. یہ اصل نعمت ہے کہ جس میں استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے. اگر من بھر جائے تو پھر نعمت نہیں. اور یہی وجہ ہے دنیا کا کوئی ایسا شیعہ نہیں جو کہے علی کی محبت سے ہمارا من بھر گیا. اگر من بھر جائے تو نعمت نہیں. سمجھ رہے میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اگر من بھر جائے تو نعمت نہیں. اسی وجہ سے کہا گیا علی کی محبت نعمت کبریٰ ہے. نعمت کبریٰ سب سے بڑی نعمت ہے. دل نہیں بھرتا. جتنی زیادہ علی کی محبت، جتنا زیادہ علی علی کیا جائے اتنا زیادہ اس بھوک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور بعض افراد جو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ پر. خیر انشاءاللہ میں اسی موضوع کو کنٹینیو کروں گا. نعمت
اگر کل زندگی رہی بس دعا کیجئے گا یہ مائک نہ رہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پڑھے. تو خلاصہ یہ نعمت کے جس کا سوال ہر جگہ ہوگا. ولایت علی ولایت اہل بیت نعمت ہے. نعمت کا سوال آپ کا جگہ جگہ پہ اس کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے گا. تو خلاصہ کلام وہ افراد جو اذان سے علی ولی اللہ ہٹوانا چاہ رہے ہیں ان سے کہیے دم ہو تو قرآن سے علی کا نام ہٹوائیں. دم ہو تو قبر میں کہیے گا ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے. حشر میں کہیے گا ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے. نشر میں کہیے گا ہمیں علی کی ضرورت نہیں. پھر تو آپ کو جگہ جگہ علی نظر آئیں گے پھر آپ پچھتائیں گے. تو خلاصہ یہ توہمات چھوڑیں اور جس طرح سے ہماری برادری اور ہمارے اندر جو محبت ہے اس محبت کو باقی رکھیں. یہ فتنے و فساد جو بعض طاقتیں ڈال رہی ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں. خلاصہ علی کی محبت کے بارے میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے. علی کی محبت ہمارے لیے ایک نور ہے. اگر ہمارے دلوں میں علی کے لیے عشق علی کے لیے محبت، میں نے شاید بیچ مجلس میں ایک جملہ کہا تھا بس یہیں سے ربط مصائب کہ علی کے نام میں اعجاز ہے، علی کے نام میں معجزہ ہے، عجیب و غریب معجزہ ہے. یہی وجہ ہے معصومین نے فرمایا اپنے بچوں کے نام رکھیں. کیا نام رکھیں؟ علی رکھیں، محمد رکھیں. ہمارے چھوٹے مولا ایک دروازے پہ گئے، دق الباب کیا، گھر کھولا کہ کیا نام ہے؟ کہ محمد. کہ گھر میں بلاتے کس نام سے ہیں؟ کہ علی. حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ ماشاءاللہ کہ خدا اس گھر پہ ہمیشہ رحمت نازل کرتا ہے، ہمیشہ. اچھا ہمارے جوانوں میں جائیں، ہمارے معاشرے میں جائیں، پوچھے بھئی نام کیا ہے؟ غلام. بلاتے کیا ہیں؟ گلو. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں ایسا؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ نام کیا؟ محمد. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ علی. ہمارے جو دوسرے نام ہیں وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے. علی. مولا نے کہا اس گھر پہ ہمیشہ رحمتیں نازل ہوں گی، ہمیشہ رحمتیں نازل ہوں گی. یہی وجہ ہے علی نام. اگر مثال کے طور پہ اپنے بچوں کے جب نام رکھنے کی باری آتی تو اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی علی رکھ لیں، محمد رکھ لیں، قبلہ بہت زیادہ علی و محمد ہیں. کوئی اینٹک نام بتائیں، یونیک نام بتائیں، ایسا بتائیں جو معاشرے میں کسی کا نہ ہو. یا بعض افراد آتے ہیں کہتے ہیں قبلہ قرآن سے نام بتائیں. اچھا اگر میں قرآن کھولوں نکلے شیطان پھر کیا کریں گے؟ رکھیں گے؟ بھئی معیار نام رکھنے کا سادہ سادہ ہے. معیار یہ ہے کہ معصومین نے فرمایا ہمارے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں. ختم. یہ معیار ہے. ہمارے ناموں پہ، ہمارے القاب پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ معیار ہے. جب والی مدینے میں آئے یزید کی طرف سے تو اس نے مردم شماری شروع کی، لوگوں کو گننا شروع کیا. بنی ہاشم کو ایک نامہ لکھا کہ بھائی بتا دو تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں. سب کو بلایا گیا تو امام حسین نے اپنی جانب سے جناب علی اکبر کو بھیجا کہ جاؤ گنوا کے آؤ. جب جناب علی اکبر پہنچے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ علی. کہ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ علی. کہ تیسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ علی. جملے دے رہا ہوں کہ علی. یہ جو بعض افراد کہتے تھے قبلہ علی بہت ہیں، ہمارے گھر میں چچا کے لڑکے کا بھی نام علی ہے، پھپھو کے لڑکے کا بھی نام علی ہے. تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کا نام علی، تمہارا نام علی، چھوٹے بھائی کا نام علی، سب کے علی. کہ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ سب علی علی علی. کہ میرے بابا نے فرمایا لو رزقت 100 ولد، اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کے 100 نام علی رکھتا، تو سب کے نام علی رکھتا. یہ جو بعض افراد کہتے ہیں قبلہ کوئی خوبصورت نام بتائیں، اما علی سے خوبصورت کوئی نام ہے؟ علی سے خوبصورت کوئی نام ہے؟ ہو تو بتائیں. آج جس کے سلسلے کی یہ مجلس رکھی گئی ہے امام سجاد علیہ السلام کے ایام شہادت بھی ہیں. ایام شہادت امام سجاد علیہ السلام، اور یقیناً امام سجاد علیہ السلام کی بہت ساری صفات اور بہت سارے کمالات اور بہت سارے القابات. میں 2 صفات کی طرف اشارہ کروں گا. امام سجاد کا ایک سجدہ اور امام سجاد کا دوسرا صبر. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کہیں نظر نہیں آتی.
امام سجاد سجدے میں ہیں، بچہ کنویں میں گر گیا، پانچویں امام کنویں میں گر گئے، سب چیخ چلا رہے ہیں۔ امام سجاد نے سجدہ ختم کیا، کنویں کے پاس آئے، کنویں کا پانی بلند ہوا، اپنی امانت کو واپس دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کو فکر نہیں تھی، آپ کو ڈر نہیں تھا آپ کا بچہ ڈوب جائے؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ جب میں نے اس کی خیانت سجدے میں نہیں کی تو وہ کیسے میری امانت میں خیانت کرتا؟ کہ کیسے میری امانت میں خیانت کرتا؟ دیکھیں کیا فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز میں سجدہ نماز کی معراج ہے، اور سجدے کی معراج کا نام ہے سید الساجدین امام سجاد۔ یقین جانیں سجدوں کی معراج، اب جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ سجدے میں نہیں بلکہ معراج پہ جا رہے ہیں۔ یہ اہل بیت، یہ امام سجاد کی پہلی صفت۔ دوسری صفت صبر، عجیب و غریب صبر۔ جناب ایوب کا صبر مشہور ہے۔ جناب ایوب سے کہا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، جناب ایوب ہاں 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 کرتے چلے گئے، باغ و باغیچہ لٹ گیا۔ جناب ایوب نے فرمایا کہ پروردگارہ میں صبر کروں گا، جوان جوان بیٹے مر گئے کہ صبر کروں گا، فاقوں پہ فاقے کر رہے ہیں کہ صبر کروں گا۔ آخر میں شیطان نے بہکایا لوگوں کو۔ جناب ایوب کی زوجہ جو کہ جناب یوسف کی بیٹی تھی، یہ گھر گھر میں کھانا مانگنے جاتی تھی جناب ایوب کے لیے۔ کہتے ہیں جب جناب ایوب کی زوجہ گھر گھر میں جاتی تھی تو شیطان نے بہکایا۔ شیطان نے کہا کہ بھائی ان سے کہنا کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہے، تھوڑے سے بال کاٹ کے دے دو، چہرہ تو یہ دکھائیں گے نہیں، یوسف کی بیٹی ہیں لیکن ان کے بال بہت خوبصورت ہیں، جب تک کھانا نہ دینا جب تک یہ اپنے بال کاٹ کے نہ دے دیں۔ جناب ایوب کی زوجہ رونے لگی، جناب ایوب کے پاس پہنچی اور جناب ایوب کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میری ہمت نہیں پڑتی میں ان لوگوں کے پاس کھانا مانگنے جاؤں۔ کہ کیوں؟ کہ کل جب میں ان لوگوں کے پاس گئی تو ان لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے کہا کہ اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ کے دو، ہم کھانا دے دیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب ایوب نے یہ سنا کہ پروردگارہ بچے مر گئے، صبر کر لیا، باغ و باغیچے تباہ و برباد ہو گئے، صبر کر لیا، لیکن اے میرے خدا اب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری زوجہ کے سر کے بال کاٹے جائیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ خدا نے کہا ایوب تم پریشان نہ ہو، جاؤ آج سے ہم جہاں کہیں بھی صبر کا ذکر آئے گا تمہارا نام ضرور آئے گا، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے ایوب جہاں آپ کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں ہمارے امام سید الصابرین کا صبر شروع ہوتا ہے۔ صبر شروع ہوتا ہے۔ میں ان جملات کی طرف تو اشارہ نہیں کروں گا، لیکن ہاں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ ایک روایت جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امام نے 35 برس گریہ فرمایا۔ عجب نہیں، ایک سوال ضرور پیدا ہوگا کہ امام نے 35 سال گریہ کیوں کیا، 35 سال گریے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجاد نے کربلا کے بعد کسی بھی خوشی میں شرکت نہیں کی۔ یقین جانیں کسی بھی خوشی۔ ایک آدمی آیا مولا کی خدمت میں کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، جوان بیٹا ہے، مولا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ہمارے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھے۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا دیکھو سنو، کربلا کے بعد ہم کسی بھی خوشی میں شرکت نہیں کرتے، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی خوشی میں شرکت کریں، جبکہ ہم نے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو روایتوں کے جملے ہیں، امام سجاد نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر پہ آؤں گا۔ امام سجاد جیسے ہی گھر پہ پہنچے اب امامہ اٹھایا، سر پہ باندھنا شروع کیا۔ جیسے ہی سر پہ امامہ باندھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا فرقرق عیناہ من الدموع، میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے امام دستار باندھ رہے ہیں امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، امام گریہ فرما
رہے ہیں۔ عجب نہیں، امام نے فرمایا ارے ہائے رے، میں تیرے سر پہ صحرا باندھ رہا ہوں، لیکن میرا بھی ایک جوان بھیا کربلا کی جلتی خاک پہ ایڑیاں رگڑتا رہا۔ ارے ہائے ہم صحرا نہ باندھ سکے، ارے ہائے ہمارے دلوں میں حسرت باقی رہ گئی۔ بس ازادار و امام سجاد سے جب سوال کیا جاتا تھا مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں، عجب نہیں، مولا فرماتے تھے دو چیزوں نے مجھے بہت رلایا، ایک تو زینب کی بے کسی، ایک تو زینب کی بے بسی۔ جب بھی میں دیکھتا تھا زینب کا کھلا سر ہوتا تھا، میں زاروں قطار رونے لگتا تھا۔ ارے سب سے سخت میرے لیے جب میں نے دیکھا کہ شام کی تنگ گلیوں میں زینب کبریٰ کو لایا گیا تو ایک منادی ندا دے رہا ہے، ارے شامیوں ذرا گھروں سے باہر نکلو، یہ دیکھو علی کی بیٹیاں ہے، ننگے سر ہے، بے ردا و مقنا ہے۔ بس ازادارو جب راوی نے کہا مولا اور کس چیز نے آپ کو رلایا، میں ایک جملہ کہا کہ میں جب کربلا سے چلا ننگے پیر چلتا رہا، میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے پڑے، ان آبلوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے، جب میں چلتا تھا چلنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن ہاتھوں میں رسن تھی، ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، میں ان کانٹوں کو نکال نہیں سکتا۔ بس ایک مقام پہ میں نے دیکھا ایک ننھی بچی کی ہاتھوں کی رسن کھولی گئی، اب جیسے ہی وہ رسن کھلی بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے بچی نے میرے پیروں کو لیا، ارے کانٹے نکالنا شروع کیے، سجاد تڑپ گیا۔ ارے ہائے رے وہ شام غریبہ کا منظر، سکینہ کے دامن میں آگ کبھی اس طرف بھاگتی تھی کبھی اس طرف بھاگتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری ان شرکتوں کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں میں مزید امام حسین کی مجلسوں کے لیے خلوص پیدا فرما، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا صرف ایک ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منظور احمد ابن ریاض احمد کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔